السلام علیکم۔ 19ویں صدی کے آخر میں الفریڈ نوبل نے ایک وصیت لکھی۔ وصیت یہ تھی کہ اس کے مال سے ان لوگوں کو انعام دیا جائے جو انسانیت کے لیے کام کرے، جنگ کو روکے، اقوام کے درمیان دوستی بڑھائے۔ کہتے ہیں نوبل انعام انسانیت کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ایک ایسا انعام جو امن، انصاف اور دوستی کے لیے دیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی روک کر سوچا ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بھی دنیا کے ان بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہے جو ہمیں امن کے نام پر اقتدار بیچتا ہے۔ 100 برس بعد یہ انعام خود طاقت کا ہتھیار بن گیا ہے۔ آج نوبل انعام امن کے لیے نہیں ملتا جو امن کے لیے کام کرے، بلکہ ان کو ملتا ہے جو مغربی مفادات کے حق میں بولے۔ باراک اوباما جب عراق اور افغانستان میں بم برسا رہے تھے، جب عراق کے بچے خون میں نہا رہے تھے، اسی سال اس شخص کو امن کا نوبل انعام ملا۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ یا شاید امن کی تعریف ہی بدل گئی ہے؟ میانمار کی آنگ سان سوچی جن کے دور میں نسل کشی ہوئی، وہ بھی امن کی علامت ٹھہری۔ ایران کی شیعی آبادی جو اپنی قوم کی نمائندہ کم اور مغرب کی زبان زیادہ بن گئی، اور پاکستان کی ملالہ یوسفزئی جو تعلیم کے نام پر مغربی ایجنڈے کا چہرہ بن گئی۔ ان دونوں کو بھی مغرب نے فریڈم آئیکن بنایا، لیکن ان کے اپنے ممالک میں ان کی باتیں اور ان کے کام مغربی ایجنڈے کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ وہی سیاست ہے جس نے اقوام متحدہ کو کمزور اور سامراجی طاقتوں کو مضبوط رکھا۔ نوبل پیس کمیٹی ناروے میں کبھی کسی ایسے مسلمان یا افریقی یا ایشیائی رہنما کو انعام نہیں دیتی جس نے مغرب کے مفادات کے خلاف کھڑے ہو کر انصاف کی بات کی ہو، کیونکہ یہ انعام امن کے لیے نہیں، اتحاد کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ انعام ان کے لیے ہے جو سچائی کے سامنے خاموش رہے، جو ظلم کو سیاست کہہ کر گزر جائیں۔ یہ امن نہیں، اثر و رسوخ کا تماشا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیات گویا آج کے پیس پرائزز پر صادق آتی ہے، جو فساد کرنے والوں کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور ان سب کے بیچ ایک سچ بھی ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک ایسا شخص جس نے واقعی غربت کے اندھیروں میں چراغ جلایا، ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا اور امریکہ کے کالے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، یہ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے واقعی انسانیت اور امن کے لیے کام کیا اور انعام پایا۔ یہ شاید وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے نوبل انعام کو مقدس بنا دیا، ورنہ باقی تو صرف مفاد کے کردار ہے۔ باقی یا تو سیاسی پروپیگنڈا ہے یا عالمی مفادات کا میک اپ۔ امن کا اصل انعام وہ ہے جو عدل سے جڑا ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیات کے مطابق اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ جہاں عدل نہیں وہاں امن صرف ایک لفظ ہے، اور جب امن بیچا جاتا ہے تو انسانیت مر جاتی ہے۔ نوبل پیس پرائز آج ایک سیاسی برانڈ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک امن کا اصل انعام وہ ہے جو حق پر قائم ہو، جو ظلم کے خلاف بولے، جو انسانوں کو نہیں انسانیت کو عزت دے۔ اگر ہم عدل، تعلیم اور سچائی کو اپنا مقصد بنا لیں تو ہمیں نوبل کی سند کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی رضا کافی ہے، کیونکہ امن کاغذ کے انعام سے نہیں، ایمان کے انصاف سے آتا ہے۔ دنیا انعام دیتی ہے، اللہ اجر عظیم دیتا ہے۔ دنیا تمغہ لگاتی ہے، اللہ دلوں پر نور ڈال دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔